بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1830 ہے اور آج سورہ مومن کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 64 اور 65، 64 and 65۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، قرارا قرار گاہ، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت، وصورکم اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن تو بڑی اچھی بنائیں، صورکم تمہاری صورتیں، ورزقکم اور اس نے تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، ذالکم اللہ یہ ہے اللہ، ربکم تمہارا رب، فتبارک سو بہت بابرکت ہے، اللہ اللہ، رب العالمین رب العالمین، هو الحی وہی ہے زندہ، لا الہ کوئی معبود نہیں، الا مگر، ہو وہی، فدعوہ تم اسی کو پکارو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین بندگی کو، الحمد سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو عالموں کا رب ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک گنبد اور تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا، وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ غرض بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار، وہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا۔ دوسری بات، آسمان کو ایک گنبد کی طرح بنایا۔ تیسری بات، تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ چوتھی بات، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ چوتھی بات، پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق دیا۔ پانچویں بات، وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ چھٹی بات، غرض بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اور ساتویں بات، وہی سدا زندہ ہے۔ آٹھویں بات، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نویں بات، اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ 10ویں بات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم قدرت کا مالک ہے کہ اس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا،
جس کی وجہ سے انسان ہو یا جانور اس زمین پر چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کاشت وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اگر زمین اس حال پر نہ ہوتی، یعنی اس کو قرار نہ ہوتا، ایک جگہ ٹہری ہوئی نہ ہوتی، تو یہاں انسان اپنا گزر بسر نہیں کر سکتا تھا اور زندگی جینا اس کے لیے دشوار کن مسئلہ ہو جاتا۔ اللہ کی قدرت کی یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے آسمان کو ایک گنبد کی شکل میں ہمارے سروں کے اوپر بنا رکھا ہے، جو ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اور ہمیں سایہ بھی دیتا ہے۔ اگر آسمان ہمارے اوپر نہ ہوتا تو آسمان سے اوپر جو دنیا ہے وہاں موجود اشیاء ہمارے اوپر برس پڑتی۔ یہ سب کاریگری اس ایک اللہ کی ہے جس نے ہمارے نفع کے لیے ان ساری چیزوں کو ٹھیک ٹھاک بنایا ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، سورہ ابراہیم میں کہا گیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بالکل ٹھیک پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کی ذات میں غور کرنے کی تلقین کی کہ کس طرح اس کی پیدائش کی گئی۔ اپنے آپ پر اے انسانوں غور کرو اور اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تمہاری صورتوں کو بنایا، اور بنایا بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں بنایا۔ ایسا نہیں کہ کان ناک کی جگہ بنا دیا ہو یا ناک کان کی جگہ، یا پھر یہ کہ جانور کی شکل میں تمہاری صورت بنائی ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ سب سے خوبصورت مخلوق جو اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے وہ انسان ہی ہے۔ چنانچہ سورۃ التین کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی پیدائش کے بعد اس کے جینے کا سامان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ پیدا کیا، اور عمدہ، پاکیزہ اور مزیدار رزق پروردگار نے انسانوں کے لیے عطا کیا۔ صحت والا، قوت والا، لذت والا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت والی چیزیں دی، لذت والی چیزیں دی، صحت والے چیزیں دی، اور انسان کو یہ بہترین چیزیں عطا کی، یہ لذیذ میوے، یہ عمدہ کھانے، یہ بہترین سبزیاں، یہ گوشت، یہ سب کچھ پروردگار نے انسان ہی کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو پروردگار نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 یہ سب چیزیں پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے، تو انصاف کی بات یہی ہوگی کہ اس مالک و خالق ہی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ ذات تو ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، بلکہ وہ تو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، اسی زندہ رہنے والی ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 57 اور جو ایسی ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر ہمیں کچھ مانگنا ہو تو اسی رب سے مانگنا ہوگا جس کے قبضے میں سارے خزانے ہیں۔ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ ہی سے اس کا فضل مانگو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 وہی ہے وہ جو ہماری پکار کو سن سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں یہ قدرت و طاقت نہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کر سکے اور سن سکے، ہم نے جو مانگا ہو وہ عطا کر سکے۔ اب تعریف بھی اسی رب کی کرنی ہوگی جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب بھی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھے تو اس کے فوری بعد الحمدللہ رب العالمین کہے، اس آیت کی وجہ سے کہ یہاں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالموں کا پروردگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔